بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دو بڑے دور ہیں، ایک کو مکی دور کہا جاتا ہے، دوسرے کو مدنی دور۔ مکہ اور مدینہ دو شہروں کے نام ہیں۔ ان الفاظ کو آپ لغت میں دیکھیں تو ان کے یہی معنی آپ کو وہاں لکھے ہوئے ملیں گے، مگر کچھ معنی وہ ہیں جو تاریخ کسی لفظ میں شامل کرتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ابتدائی معنی کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ دو شہروں کے نام ہیں، مگر تاریخ کے اعتبار سے وہ اسلامی عمل کے دو پہلوؤں کی علامت بن گئے ہیں۔ مکہ دعوت کی علامت ہے اور مدینہ انقلاب کی علامت، یعنی ایک دعوت یعنی لوگوں کو بلانا اور دوسرا پھر تبدیلی کمپلیٹ۔ مکی دور اسلام کو دعوتی قوت کی حیثیت سے اٹھانے کا نام ہے اور مدنی دور اس کو ماحول میں غالب اور سربلند کرنے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ مذکورہ آیت میں تورات کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کے انفرادی اوصاف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے اجتماعی ارتقاء کا۔ پہلے جز کی تربیت مکہ میں ہوئی اور دوسرے جز کی تکمیل مدینہ میں۔ ٹھیک ہے، تورات میں انفرادی خصوصیات اور انجیل میں اجتماعی۔ پیغمبر اسلام کی جو سیرتیں لکھی گئی ہیں ان کا انداز عام طور پر یہ ہوتا ہے گویا آمنہ کے پیٹ سے ایک پرعجوبہ شخصیت نکلی اور اس نے پر اسرار طریقوں سے پورے عرب کو مسخر کر ڈالا، یعنی عموماً یہ تاثر دیے جانے کی کوشش کی جاتی۔ سیرت کی کتابیں انسانی تاریخ سے زیادہ کرامات اور معجزات کی ایک طلسماتی داستان نظر آتی ہیں۔ یہ ذوق اتنا بڑھا کہ جن واقعات میں کوئی معجزاتی پہلو نہ تھا وہاں بھی لوگوں نے اپنے قوت تخیل سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ نکالی۔ مثال کے طور پر صہیب بن سنان کی ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو قریش کے کچھ نوجوانوں نے انہیں آگے بڑھ کر روکا۔ صہیب نے کہا، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ چند اوقیہ سونا جو صہیب کے پاس تھا وہ سب انہوں نے ان کو دے دیا اور مدینہ پہنچ گئے۔ بہقی کی ایک روایت میں ان کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، حضرت صہیب کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ میں دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری یہ تجارت بڑی نفع بخش رہی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پہلے آپ تک مکہ سے کوئی نہیں آیا، یہ خبر یقیناً آپ کو جبریل فرشتے نے دی ہے۔ مگر یہی واقعہ ابن مردویہ اور ابن سعد نے نقل کیا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں، میں قریش کے کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر مکہ سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گیا۔ اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی، صہیب کی تجارت نفع بخش رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ایک سادہ انسانی واقعہ ہے اور اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کو راستہ چلتے ہوئے اسی طرح ٹھوکر لگی جس طرح عام انسان کو لگتی ہے۔ بخاری کی روایت۔ آپ کے مخاطبین اولین کو آپ کا صاحب الہام ہونا اس لیے ناقابل فہم نظر آیا کہ آپ انہیں بظاہر اپنے ہی جیسے ایک انسان نظر آتے تھے۔ آپ بازار میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور اسی طرح تلاش معاش کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی زندگی کی عظمت اس کے انسانی واقعہ ہونے میں ہے، نہ کہ پر اسرار معجزاتی داستان ہونے میں۔ آپ کی کامیابی نصرت الہی کے تحت ہوئی، اس لحاظ سے بلا شبہ وہ معجزہ تھی، مگر اس معجزہ الہی کا ظہور بشر رسول کی سطح پر ہوا، نہ کہ کراماتی شخصیت کی سطح پر۔ یہی وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کاموں کو صرف معجزہ قرار دیتے ہیں اور انسانی کوشش کے پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ہم اپنے لیے اس میں سے کوئی سبق نہیں سیکھتے، نہ کوئی ریلیونس تلاش کر پاتے ہیں، لہٰذا وہ فائدہ جو ہمیں سیرت سے ہو سکتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر دی گئی ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی یہی تصویر اس کے مطابق نظر آئے گی۔ اپنی زندگی کے 40ویں سال جب آپ کو غار حرا میں پہلی وحی ملتی ہے تو آپ پر ٹھیک وہی رد عمل ہوتا ہے جو ایک انسان پر ہونا چاہیے۔
آپ خوف زدہ حالت میں گھر واپس آتے ہیں. یہاں آپ کی بیوی خدیجہ ہیں. وہ خود واقعی وحی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھی کہ اس کے بارے میں غیر متاثر رائے قائم کر سکے. چنانچہ وہ آپ سے کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. دعوت کی جد و جہد کے سلسلے میں آپ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک دائی کو پیش آتی. حالات کا تقاضا تھا کہ اولاً پوشیدہ طور پر کام کیا جائے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب آپ کے گھر میں آئے. اس وقت آپ اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے. میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ کہ تم لات و عزا کو ماننا چھوڑ دو. علی بن ابی طالب نے کہا یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا. میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کی بابت بات نہ کر لوں. آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے. آپ نے کہا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو. علی بن ابی طالب اس رات رکے رہے، پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا. اگلے روز صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کو نہ مانو، اور جن کو خدا کا شریک و سہیم بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو. حضرت علی نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے. اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اس کو ظاہر نہ کیا. یہ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے. اوس اور خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے تھے. فرجعوا الی قومہم یدعوہم سرا. آپ نے اپنی پوری زندگی میں شدت سے اس کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے پہلے نہ کیا جائے جبکہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی جب تک آپ کے اندر سٹیمنا نہیں آپ اس وقت تک خاموشی سے ہی کام کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 38 صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے ظہور کے لیے اصرار کیا کہ اب سامنے آ جائیں، یعنی اب ہم لوگ سامنے آ جائیں اور کھلم کھلا تبلیغ کریں. مگر آپ کا جواب تھا یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ہم ابھی تھوڑے ہیں. اسی طرح نبوت کے 6 سال جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا اے خدا کے رسول ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں. اس کے برعکس دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پہ ہیں. آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا یا عمر انا قلیل. آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر اس کے استیصال کے لیے آ گئے اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی. بدر کے میدان میں جب آپ کے صحابہ نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ھذا یوم لہ ما بعدہ. گویا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جب کہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں. اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں. یعنی دشمن کو بے وجہ چیلنج کرنا. اب آپ دیکھیے یہ کتاب کب پبلش ہوئی، لکھا ہوا فرسٹ پبلش ان پاکستان 1990. تو اٹ مینس کہ اس سے پہلے پاکستان کے علاوہ کہیں اور اس سے پہلے بھی شائع ہوئی. اور اس کے بعد اب دیکھیں 90 سے لے کر صدی کا آخری جو ڈیکیڈ تھا اس میں بھی اور اب تک بھی ہم مسلمان جو ہیں بغیر تیاری کے بہت سے میدانوں میں کودے ہوئے ہیں، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی تنظیم کے. نتیجہ کیا ہے؟ ہر طرف سے پیچھے ہی دھکیلے جاتے ہیں. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ہمہ مصروف ہونا ضروری ہے. آپ نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو بخوبی انجام دے سکیں. یعنی تجارت وغیرہ کا جو کام آپ کر رہے تھے وہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے خاندان اس ذمہ داری کو لے لے. آپ نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا.
اس وقت تقریباً 40 افراد پر وہ مشتمل تھا خاندان. ایک روایت کے مطابق 30 لوگ جمع ہوئے. آپ نے ان کو بتایا کہ خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں. اے خاندان عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں. پھر تم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہوگا؟ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ ایک شخص بولا، اے محمد، آپ تو ایک سمندر ہیں، کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا خاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوا. عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے. وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں، مگر وہ بھی خاموش رہے. فسکت العباس خشیۃ ان یحیط ذلک بمالہ، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی. اولاً آپ کی اہلیہ خدیجہ بنت خویلد اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کا مال مکی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہارا بنا رہا، کیونکہ نبوت کے بعد آپ تجارت کے کام کو چھوڑ چکے تھے. لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے آپ بچوں کی طرح حریص تھے. ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ مکہ کے ممتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بات چیت کے لیے بلایا. اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے. آپ کو خیال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچھ میلان ہو گیا اور آپ قریش کی ہدایت کے لیے بے حد حریص تھے. ان کی ہلاکت آپ پر بہت گراں گزرتی تھی، مگر بلانے والوں نے آپ کو محض بحث مباحثے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ بات ماننے کے لیے. چنانچہ طویل گفتگو کے بعد آپ غمگین واپس لوٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے اس کو نہ پایا. وہ لوگ اس سے بہت دور تھے. کیا یہی تاریخ ہر جگہ نہیں دہرائی جاتی؟ کیا ہر خاندان میں یہی تاریخ نہیں دہرائی جاتی کہ جب آپ دین سیکھتے ہیں پھر چاہتے ہیں ان تک میسج پہنچائیں، وہ بحث مباحثے کو تو تیار ہو جاتے ہیں لیکن کوئی مدد کرنے کو، تعاون کرنے کو کم ہی تیار ہوتے ہیں. اسی طرح ابو طالب کے مرض الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے. ابو طالب نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ قوم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تقولون لا الہ الا اللہ وتخلون ما تعبدون من دونہ، مگر قوم اس کو ماننے پہ تیار نہیں، یعنی کلمہ توحید چاہتے تھے آپ. اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابو طالب نے کہا، بھتیجے، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبہ نہیں کیا. واللہ یا ابن اخی ما رأیتک سألتہم شططا. ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ سن کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی، راوی کہتے ہیں یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی اور آپ ان سے کہنے لگے، اے چچا آپ ہی اس کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے. آپ مدعو کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی. آپ نے بیعت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے حسب معمول جب یہ فرمایا، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو ہند فوراً بولی، کیا آپ نے ہمارے لیے کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں؟ یعنی اس موقع پر بھی اب اتنا فارمل سا ماحول ہے کہ جس میں بیعت ہو رہی ہے اور ایک عورت اٹھ کے تو اعتراض شروع کر دیتی ہے، مگر آپ نے اس کے طنزیہ جملے کا کوئی اثر نہیں لیا. یہ ٹھنڈک اور یہ اطمینان اور یہ حوصلہ بھی کب آتا ہے؟ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے اور اس کو خوشی کے ساتھ بیعت کر لیا. اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جسم اور دماغ کی ساری طاقت لگائی بلکہ اپنا سارا اثاثہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا. نبوت سے پہلے مکہ کی ایک دولت مند خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مالدار ہو گئے. مکہ کے ابتدائی دور میں ایک بار سرداران قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا. وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مروب ہو گیا اور عتبہ اس کے بعد گھر بیٹھ رہا اور لوگوں کے پاس نہ گیا. ابو جہل نے کہا، اے برادران قریش، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا اور یقیناً اسے کسی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا. آؤ ہم عتبہ کے پاس چلیں. چنانچہ وہ گئے. ابو جہل نے کہا، اے عتبہ،
خدا کی قسم ہم کو اس لیے آنا پڑا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا معاملہ تم کو پسند آ گیا. اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے بے نیاز کر دے. عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات نہ کروں گا. اسی طرح عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو قرآن سنایا. قرآن کے ادب نے اس کو شدید طور پہ متاثر کیا. ادب سے مراد یہاں اسلوب ہے. ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تم کو محمد کے مال کی خواہش ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے کہ ابو جہل کا کردار، کہ وہ اپنی سرگرمیوں میں کتنا ایکٹیو ہے، کتنا باخبر ہے کہ کون بڑے لوگوں میں سے متاثر ہو رہا ہے، اس کو بہکا کے لاؤ. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ سردار اسلام قبول کر گئے تو پھر نیچے والوں کو تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ تو خود بخود مائل ہو جائیں گے. اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا، مگر 13ویں سال جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر سامان سفر درست کیا. کیا سیکھا آپ نے آج کی ساری گفتگو سے؟ تیاری کے بغیر کام نہ شروع کریں، تیاری کے بغیر مت کودیں. جی دماغ سے سوچے، محض دل سے جذباتی باتیں کافی نہیں. یعنی ابتدائی دعوت میں لوگوں سے لمبے چوڑے مطالبات نہیں، ایک پوری لسٹ لے کے کھڑے نہیں ہو جانا کہ یہ کام آپ کو کرنے پڑیں گے. پلاننگ کے ساتھ ایک کے بعد ایک بات، اور یہی بات آپ اپنے صحابہ کو سمجھاتے، سب سے پہلے لوگوں کو اس کی طرف بلانا. جب یہ ہونے لگے تو یہ کہنا، پھر یہ کہنا، پھر تدریج اور وہ ترتیب جو ہے اس میں تبلیغ میں بھی ایک آرگنائزڈ کام ہونا چاہیے. امید کے ساتھ دعوت، جو حرص ہے آپ کی وہ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. یعنی حکمت اور وہی بات ہے کہ دل سے نہیں دماغ سے سوچیں کہ جب تک اس کو پوشیدہ رکھنا ضروری تھا اس کو پوشیدہ رکھا گیا. وہ پوشیدہ اس لیے رکھا گیا کہ نعوذ باللہ آپ کو سازش کر رہے تھے، وہ اس لیے کہ ابھی لوگوں کی عقل یا لوگوں کے اندر وہ چیز تھی نہیں کہ وہ اسے لے سکتے. یہاں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی وہ حکمت اور ترتیب اور پلاننگ اور ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنا اور حوصلہ مندی اور تیاری کس قدر نظر آتی ہے. یعنی جن کو آپ تبلیغ کرتے تھے ان کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرنا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک میجر گول کہ سب سے بڑی ذمہ، پھر وہی پرائرٹی والی بات آ گئی نا کہ آپ کے بہت سے رولز ہیں اور پھر اس کے مطابق گولز، ان گولز میں پھر 1 2 3 قائم کیجئے کہ سب سے بڑا کیا ہے، اہم ترین کیا ہے، پھر اس کے بعد سب گولز جو ہیں اس کے نیچے آ سکتے ہیں اور پھر اس کے مطابق پھر آپ ترتیب دے سکتے ہیں. دعوت سے پہلے خدمت، دعوت دین سے پہلے خدمت خلق. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ حضرت خدیجہ جو ان کی بیوی ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کے لیے کیا سچی گواہی ہو سکتی ہے. یعنی ایک شوہر کے لیے سب سے سچی گواہی اس کی بیوی دے سکتی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. وہ ان کے کیا اوصاف بیان کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اور قسم کھا کے کہہ رہی نہیں آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کے تو جو کاموں کی فہرست ہے، یہ جو کچھ آپ کرتے ہیں، اور ہم دیکھیے ان میں سے ہم کون سا کام کرتے ہیں. دعوت دین کرنے سے پہلے ان میں سے ہم کون سا کام کر رہے ہیں، یا ان کاموں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یا صرف اتنا ہی کر کے کافی کہ بس اتنا کر لیا اب اور کیا کرنا ہے. بچوں کی طرح اپنے کام کے لیے حریص، جو ایک شوق اور ایک انتھوزیازم ہوتا ہے اور ایک حرص ہوتی ہے، سیلف موٹیویشن ہو جاتی ہے نا. پھر یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ خاندان کو اگنور کر کے عوام کی طرف ہم لبک پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسان ہوتا ہے نا. ان کو ہماری خامیوں کا، ان کو ہماری کمزوریوں کا تو پتہ نہیں ہوتا، ان میں تو ہم بہت اچھے نظر آتے ہیں. تو خاندان میں ہمارا رول ایک ویک رول ہوتا ہے، ایک کمزور رول ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اسٹیمنا ڈیولپ کر کے تیاری کے ساتھ، ٹھیک ہے، بس کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.